أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ خیرہ جناب قاری حامد رضا سعیدی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین مکرم السلام علیکم. 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے. آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ. ہمارا آج کا موضوع بہت اہم ہے ناظرین اور آپ کی توجہ کا متقاضی ہے. دعا کے فضائل، برکات اور اس کے آداب.
ہم سارے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دعا جان عبادت ہے، مغز عبادت ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کو بہت پسند فرمایا ہے، اس کی ترغیب دلائی ہے اور بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں انبیاء کرام علیہم السلام کی دعائیں مذکور ہیں۔ احادیث کے مجموعے جتنے بھی ہیں مستند ترین، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں کا ذکر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی دعائیں بھی موجود ملتی ہیں جو اللہ کے نبی نے، اللہ کے حبیب نے مختلف اوقات میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں سے بعض افراد کو، بعض خوش نصیبوں کو تاکید فرمائی، تلقین فرمائی ان کی۔ ہماری تاریخ اسلام میں اولیاء کرام کی بعض دعائیں بھی یادگار ہیں اور پورے مجموعے موجود ہیں دعاؤں کے، اہل دل ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت اطہار کی دعائیں اور ان کی مناجاتیں بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہیں اور ہمارے دین اور ہماری روحانیت کا گل سرسبد ہیں۔ دعا مانگنا ایک ایسی طاقت دیتا ہے، روحانی طاقت بھی، دینی بھی، عرفانی بھی اور نفسیاتی بھی۔ جب ہم بے سہارا محسوس کرتے ہیں، یہ دنیا عالم اسباب ہے، اور جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اسباب ہمارے کام نہیں آئے، تو پھر ہم مسبب الاسباب کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس سے سرگوشی کرتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے، بلاتا ہے، تو میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ مسئلہ اس اعتبار سے بھی بہت دلچسپی کا ہے اور بہت اہم ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری بہت ساری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں۔ کیا ہمیں دعائیں مانگنی چاہیے، کیا دعائیں نہیں مانگنی چاہیے، یہ بھی بعض اوقات زیر بحث آتا ہے۔ کیا دعا اثر انداز ہوتی ہے ہماری تقدیر پر اور دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے؟ یہ سارے وہ موضوعات ہیں جن پر آج بہت ہم سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ ناظرین مکرم، دعائیں قبول نہیں ہوتیں، بالعموم یہ سنا جاتا ہے۔ ہم میں کیا خامی ہے، کیا خرابی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا ہے اور اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اور ہمارے ذخیرہ دین میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کچھ ایام ایسے ہیں، کچھ مقامات ایسے ہیں، کچھ لمحات ایسے ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کا امکان کئی گنا بڑھ جاتا ہے مقدس مقامات میں، مقدس دنوں میں۔ اس کے حوالے سے ہمارے پاس زیادہ معلومات ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا اہم پہلو ہے جو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے دعا کے ضمن میں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ کچھ ایسے افراد ہیں جو اپنی زندگی کی مختلف کیفیتوں سے گزر رہے ہوتے ہیں اور ان کی دعائیں بہت اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ وہ کون سے ہیں، کیسے خوش نصیب ہیں وہ، اور کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ شرف عطا فرمایا کہ ان کی دعائیں وہ قبول فرمائے گا؟ اجتماعی دعا کا کیا تصور ہے؟ مصیبت کے وقت دعا کا کیا تصور ہے؟ بغیر کسی تکلیف کے محض حصول خوشنودی خدا اور رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی تسکین قلب حاصل کرنے کے لیے دعا کرنے کا کیا تصور ہے؟ یہ بات چیت آج ہم کریں گے۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر فاطمہ فیاض صاحبہ سے کہ وہ بھی اپنی حصہ ڈالیں اس گفتگو میں، اور پھر میں مہمانوں کا تعارف کرواتا ہوں۔ جی بالکل، آپ نے بہت سیر حاصل گفتگو کی، اور دعا ایک ایسی نعمت ہے جو انسان اور خدا کے مابین ایک زندہ تعلق قائم کر دیتی ہے۔ دعا انسان کے اندر وہ عاجزی لاتی ہے جو بنیادی طور پر انسان کے خاکی وجود سے مقصود اور مطلوب بھی ہے۔ اور دعا کی اہمیت پر اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل ہوگی کہ قرآن مجید کی پہلی سورت میں ایک پوری آیت جو ہے وہ دعا ہے۔ اهدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ تو اللہ نے خود ہی قرآن کے آغاز میں ہی ایک دعا ہمیں امر کر دی ہے اور تلقین کر دی ہے۔ اور دعا کے متعلق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تو یہاں تک فرمایا کہ تم اگر بازار اپنے جوتے کا تسمہ تک لینے جاؤ تو دعا کر کے جاؤ، یعنی ہر حال میں انسان کو جو ہے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اور دعا بہرحال انسان کے اندر وہ عاجزی کا احساس پیدا کرتی ہے جو خدا کے بارگاہ میں اس کو ہونا چاہیے۔ تو انہی تمام حوالوں سے ہم آج انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان بھی موجود ہیں۔ بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ جو محترم مہمان اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے تشریف فرما ہیں، ان میں جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ بہت محترم حافظ ساجد محمود اظہری صاحب، آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، آپ سے ہم استفادہ کریں گے۔ ناظرین مکرم، ہمارے ساتھ حسب معمول ہمارے بہت پیارے دوست، ملک کے نامور فنکار ثنا خان، الحاج شہباز قمر فریدی اور ان کے ساتھی بھی موجود ہیں۔
انہیں عالمی شہرت حاصل ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ انہیں مزید شہرتوں سے نوازے. ان کا جو اخلاص ہے اور اپنے فن کے ساتھ جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ ان کے لیے ترقی کے زینے بنے گی. صدارتی ایوارڈ یافتہ بھی ہیں. اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں منیرہ کرن شیف. ماشاءاللہ. منیرہ کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. کیا صورتحال ہے آج؟ کیا کیا ارادے ہیں آپ کے؟ آج کی جو ریسپیز ہیں جو میں لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن گارلک. اس کو میں گارلک کے پانی میں پکاؤں گی اور گارلک کا فلیور زیادہ دوں گی. اس کی ٹپ بتاؤں گی اس کو کیسے گارلک کا فلیور دینا ہے. اس کے ساتھ اسارٹیڈ ویجیٹیبل کی ایک بناؤں گی سیلڈ جس میں بروکلی ہوگی, ساتھ میں کیرٹ ہوں گے, پیز ہوں گے, مٹر. ان سب کو بوائل کروں گی, یعنی کہ بلانچ کا طریقہ یہ کہ ابلتے پانی میں آپ نے ان کو ڈالنا ہے اور پھر ان کو نکال لینا ہے. اس کو بوائل نہیں کرنا ہے کیونکہ بوائل کرنے سے اس کی افادیت ختم ہو جائے گی. اور ساتھ میں بناؤں گی ایک پلیٹر ہوگا, وہ گوبھی ہے تو گوبھی کے میں نے کہا آج گوبھی کے پکوڑے بناؤں گی. یہ بالعموم ہم جو کھانے بناتے ہیں تو ابال کے اور وہ ان کے سارے ضائع کر دیتے ہیں. وہ سارے اس کے وائٹامن سارے اس کے بالکل ختم ہو جاتے ہیں. ویجیٹیبلس کو کبھی بھی اتنا پانی نہیں ڈالنا چاہیے, نہ اس کو تیز آنچ پہ پکانا چاہیے. اس کو ہلکی آنچ میں سب ویجیٹیبلس آپ کاٹ کے آپ اس کو دم پہ پکائیں گے, اپنا ہی پانی چھوڑیں گے اور اپنی پانی میں پک جائیں گے. ہم جس کو بہت زیادہ اسٹر کرتے ہیں نا تو وہ خراب ہو, جیسے چائنیز کوکنگ میں ہم اسٹر فرائی کرتے ہیں تیز آنچ پہ تاکہ اس کے کلرز بالکل صحیح رہے. تو آج جو ہوگا اس پہ گوبھی کے پکوڑے ہوں گے, ساتھ میں چکن کے بھی ہوں گے. اس کو بتاؤں گی دونوں پلیٹرز میں کہ آپ جنہوں نے ویجیٹیبلس کھانے ہیں وہ ویجیٹیبل کے بنا لیں اور جو چکن کے ہیں وہ چکن کے بنا لیں. ساتھ میں جو ڈرنک بن رہی ہے وہ ہے کھجور کی, جس میں خشخاش اور الائچی اور دار چینی اور ساتھ میں اس کے میں دوں گی فلیور پکا کے. اور پکانے کے بعد آپ جب اس کو ٹھنڈا کر کے پئیں گے تو آپ جن لوگوں کو معدے کی پرابلم ہے یا جن کو انرجی کا تھوڑا سا بوسٹ اپ جو جم جاتے ہیں ان کے لیے بہت اچھی ڈرنک ہے. یہ وہ ڈرنک ساتھ بنے گی. اور ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں ٹرائفل, کریمی ٹرائفل, جس میں آپ فیصل جو فروٹس آتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, آج آپ میٹھا بھی بنا رہی ہیں. جی میٹھا بھی بنا رہی ہوں. تو اس میں آپ کیلے بھی ایڈ کر سکتے ہیں, سیب بھی ایڈ کر سکتے ہیں, انگور بھی, جو بھی سیزنل فروٹس چل رہے ہیں آپ اس میں ایڈ کر کے تو آج اس کو بنائیں. کوشش ہے کہ جو بھی ہمارے دسترخوان بنے اس میں تینوں چیزیں ہوں, لیکن ویجیٹیبلز اور فروٹس کا استعمال ہم زیادہ کریں. جی ہم گاہے بگاہے آپ سے رابطہ کرتے رہیں گے, آپ کی رفتار کا اندازہ کرتے رہیں گے. ناظرین محترم, آپ کو 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارا آج کا موضوع دعا, اس کی اہمیت, اس کے فضائل اور اس کے آداب ہیں اور اس کی برکات ہیں. محترم مفتی محمد فاروق صاحب, اسلام کا تصور دعا کیا ہے اور قرآن کریم کی روشنی میں دعا کی اہمیت و فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, انڈرسٹوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں, ہم محتاج ہیں, ہم عاجز ہیں, ہمارے پاس لمیٹڈ سا اختیار ہے. بے شک اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا کائنات ہمارے لیے بنائی, لیکن ہمیں ہماری عقل کے حوالے سے اختیار دیا, لیکن اس میں بھی ہم محدود درجے کی قوت رکھتے ہیں. بہت سارے ایسے مواقع ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی مدد کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے وہ مدد لینے کے لیے بندہ اپنے عجز و نیاز کا اظہار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حضور التجا و فریاد کرے, اسے دعا کہتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان. دعا اپنی جگہ ایک عجز ہے, ایک اظہار نیاز مندی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور سے اپنی گزارش پیش کر کے مدد لینا ہے. یہ بجائے خود ایک عبادت ہے. واہ. بلکہ یہاں تک فرمایا گیا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا بھی مغز اور روح ہے. واہ. قرآن مجید میں دعا کی امپورٹنس کا بھی ذکر ہے اور دعا کی قبولیت کا مجدہ جہاں فضا بھی ہے, اور دعا سے تکبر اور اعراض کرنے والوں سے اظہار غضب بھی ہے. کمال ہے. دو ٹوک لفظ میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ادعونی استجب لکم, میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. سبحان اللہ. تمہاری دعا قبول کروں گا.
جب اس رب العزت نے خود قبولیت کا وعدہ کر لیا تو بندہ مانگنے میں تساہل سے کام کیوں لے؟ واہ، بندہ مانگنے سے اعراض کیوں کرے؟ یا مانگنے کے بعد بندے کو شک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، کیا بات، اس کا فرمان ہے کہ میری ہر بات سچی ہے، ہر وعدہ سچا ہے جو وہ پورا فرماتا ہے۔ دوسرے مقام پر ایک مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے عرض کی حضور ہم اللہ کو کیسے پکاریں، جی، دعا کیسے کریں اس کے حضور؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، ارشاد فرمایا اذا سألک عبادی عنی، اللہ محبوب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کر رہے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ان سے فرمائیے فإنی قریب، فإنی قریب، میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں ایک حدیث ایڈ کر رہا ہوں، ارشاد فرمائے، اور ایسے الفاظ ہیں واللہ العظیم، ایک مومن، ایک اللہ پر یقین رکھنے والا مسلمان یہ سن کر اس کی روح کے اندر سرشاری کی کیفیت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، کیسے غیر معمولی اور عمدہ الفاظ، کیسا مجدہ اور بشارت۔ واہ، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انا معہ اذا دعانی، کہ اللہ جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا ہوں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، دعا کرنے والے کو اپنی معیت کی بشارت کمال دے ہے، گی کمال ہے، کہ دعا کرنا کتنا عظیم کام ہے۔ واہ، بندہ مانگ اپنے لیے رہا ہے لیکن فضل یہ ہوا سب سے پہلے کہ اللہ اس بندے کو بتا رہا ہے میں تو تیرے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اچھا، پھر آیت مقدسہ جو میں عرض کر رہا تھا، پیش کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میں قریب ہوں، اور جب مجھ سے دعا کرو گے تو میں کیا کروں گا، اذا دعانی، جب بھی تم دعا کرو گے میں تمہیں عطا کروں گا، ہاں 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 ہاں، جب جس وقت دعا کرو گے میں عطا کروں گا۔ یہ مجدہ اس آیت میں بھی سنا دیا گیا کہ جب بھی جس وقت بھی تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں ہے کہ فلاں وقت دعا کر سکتے ہو، فلاں وقت نہیں کر سکتے، ہر وقت ہمارا باب رحمت کھلا ہے، سبحان تم اللہ، دعا کرو ہم عطا کریں گے۔ کیا بات، اچھا، پھر قرآن مجید میں قدیم ترین دعا کا ذکر کر کے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مجدہ دیا۔ مثلاً یہ دعا کے آداب میں سے بھی ہے، ہم آگے جا کے اس پہ بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ مختلف آیات میں بندوں نے جو ربنا کہا وہ ذکر کیا۔ سبحان اللہ، سورہ آل عمران کے اندر جی، بھئی ربنا ما خلقت ھذا باطلا، واہ، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، پھر آگے فرمایا ربنا وآتنا۔ اچھا، اب یہ 5 مرتبہ ربنا ذکر ہوا، اور اس کے بعد فرمایا گیا فاستجاب لہم ربہم، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے ان کی مانگ قبول فرما سبحان لی۔ اللہ، سبحان، یہاں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ دعا سے قبل 5 دفعہ ربنا کہو، قبولیت کی بشارت خود کیا قرآن دے بات رہا ہے، ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سیدنا امام محمد باقر کا یہ فرمان بھی ہے، اور امام جعفر صادق کا بھی آپ سے بھی روایت ہے جی، کہ قبولیت دعا کے لیے ایک رمز یہ ہے کہ آپ دعا سے قبل 5 مرتبہ کہیں یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ اور ایک حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایک خاص اسم کے ساتھ موجود رہتا ہے، اچھا، وہ ہے ارحم الراحمین۔ سبحان اللہ، جب بندہ کہتا ہے یا ارحم الراحمین 3 مرتبہ، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، وہ جو فرشتہ اس پاک اسم باری کا موکل ہے، جی، اس پر مقرر ہے، وہ بندے سے ہم کلام ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اے بندہ خدا، جس ارحم الراحمین کو تو پکار رہا ہے وہ تیری طرف متوجہ ہو چکا ہے، اب مانگ لے۔ مانگ لے، فرشتہ اسے کہتا ہے کہ اب تو دعا کر لے۔ جی، یہ طریقے ہیں دعا کے، اور قرآن مجید کی یہ بشارتیں ہمارے سامنے ہیں۔ آگے چل کے ہم اس پہ بات کریں گے، بس یہ درخواست کروں گا دعا ضرور کریں۔ ہائے، ایسا عظیم کام ہے یہ، ہمیشہ جس سے مانگنے جائیں
چند مرتبہ جائیں تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، یار تو بار بار منہ چک کے آ جانا ہے. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ کی حضور دعا نہیں کرتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. کمال ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یہ مجھ سے دعا ہی نہیں کر رہا. حافظ ساجد محمود الازہری صاحب، آپ فرمائیے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا اہمیت ہے اور کیا فضیلت ہے دعا کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال پر بات کرنے سے پہلے مفتی صاحب قبلہ نے جو قرآن مجید کی آیہ مبارکہ تلاوت کی، اس میں ایک بڑی لطیف سی بات ہے، میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں وہ عرض کر دوں. اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ میرا بندہ جب مجھ سے سوال کرتا ہے فَإِنِّي قَرِيب. اب یہ فا کے ساتھ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور عربی زبان کے اندر یہ جو فا ہے یہ تعقیب کے لیے آتا ہے. اور تعقیب کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام ہوا اس کے فوراً بعد بغیر کسی تاخیر کے دوسرا کام واقع ہو جاتا ہے. تو جو ہی بندہ اپنے رب کے حضور کوئی بھی دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی دعا کو فوراً قبول فرماتا ہے. یہ قرآن مجید کی اس آیت کا ایک مفہوم ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ ہم تو دعائیں کرتے ہیں لیکن قبول نہیں ہو رہی، اور قرآن مجید میں ہے فَإِنِّي قَرِيب، تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی بندہ مومن جو دعا کرتا ہے تو اس کی قبولیت کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ان یستجیب لہ فی الدنیا، اس کی دعا کو دنیا میں فوراً قبول کر لیا جائے. دوسری صورت یہ ہے ان یصرف عنہ السوء، اس کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی اور کسی طرح کی بلا آفت آنے والی تھی، اللہ رب العزت اس سے اس کو دور کر دے. اور تیسری صورت دعا کی قبولیت کی کیا ہے کہ اللہ رب العزت اس کی دعا کو آخرت کے لیے محفوظ کر دے. کیا بات ہے. اور پھر دیکھیے کہ یہ جو دعا ہے یہ خدائے وحدہ لا شریک کے سامنے جب بے سہارا بندہ اپنی جلوت و خلوت میں دست بستہ یعنی راز و نیاز کی جو التجا کرتا ہے اور آہوزاری کرتا ہے اور اپنے رب کے سامنے اس کی رحمت کا طلبگار ہوتا ہے، اور اس کے جواب میں خدائے بزرگ و برتر کا رحم و کرم، اس کا عفو و درگزر اور اس کی حاجت روائی، یہ ایک ایسا باب ہے کہ جسے پورے دین کا خلاصہ اور لب لباب کہا جا سکتا ہے. اور دعا ایک ایسا حصن حسین ہے، ایسا ایک مضبوط قلعہ ہے کہ جس کے حصار میں رہنے والا کبھی ناکام اور نامراد نہیں ہوتا ہے. بس انسان کو اور بندہ مومن کو اللہ رب العزت سے مانگنے کا سلیقہ اور اس کا ڈنگ آنا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے یہ عبادت ہے. اور پھر آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور پھر ہم رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں اللہ رب العزت کے ہاں دعا کریں، اور خاص طور پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ثلاثۃ لا ترد دعوتہم، 3 لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی ہے. اور ان میں آپ نے فرمایا الامام العادل، ایسا حکمران جو انصاف کی فراہمی کو یقینی بناتا ہے. کیسی اچھی بات. اور پھر آپ نے فرمایا والصائم حتی یفطر، اور روزہ دار جب وہ افطار کر لے، یعنی روزہ دار کی جو دعا ہے وہ بھی رد نہیں ہوتی. اور تیسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ودعوۃ المظلوم، مظلوم کی جو دعا ہے وہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی. اور سیدنا معاذ کو جب رسول اللہ جج بنا کر اور قاضی بنا کر یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے فرمایا یا معاذ اتقی دعوت المظلوم، اے معاذ جو مظلوم ہے اس کی بد دعا سے بچنا، لِأَنَّهَا لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حجاب، کیونکہ مظلوم کی جو بد دعا ہے اس کے اور رب کے درمیان کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. تو احادیث مبارکہ میں کثرت کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی اور آپ کی تعلیمات موجود ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں، التجائیں کریں. اور خاص طور پر جب رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہے تو ہمیں ضرور دعاؤں کا کثرت کے ساتھ اہتمام جو ہے وہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ بہت خوبصورت انداز میں بیان فرما رہے تھے، اور مجھے اس سے یاد آ گیا فارسی کے عظیم شاعر مرزا عبدالقادر بیدل کا ایک خوبصورت شعر، بے ترس از آہ مظلومان
کہ ہنگام دعا کردن واہ اجابت از در حق بہر استقبال بھی آیت. کیا بات ہے. مظلوموں کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ دعا کرتے ہیں تو قبولیت اللہ کے دروازے سے نکل کر ان کا استقبال کرتی ہے اور ان کی دعا کو قبول فرماتی ہے. حضرت مفتی صاحب آپ یہ فرمائیے کہ یہ ہم آمین کہتے ہیں بالعموم دعاؤں کے بعد یا سن کر، اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے اور یہ کہنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہنا چاہیے، اچھا، آمین دعاؤں کے وقت بھی کہنا چاہیے، اور نماز میں بھی ولضالین کے بعد آمین ضرور کہنا چاہیے، جی، چاہے آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں چاہے امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں. اچھا، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی اللہ اس کی بخشش اللہ کرتا ہے. اللہ، کیا بات. سبحان اللہ. اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں جب آپ نماز میں خود پڑھ رہے ہوں یا امام پڑھ رہا ہو اور ولضالین کے بعد. ایک بات. دوسرا، آپ اس وقت دل میں بھی دعا کر سکتے ہیں. اچھا، جب آپ نماز میں امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، امام صاحب نے کہا ولضالین، بلند آواز والی نمازوں میں آپ نے آہستہ آواز میں کہا آمین، کیونکہ فرشتے بھی آہستہ ہی کہتے ہیں، ہمیں تو آواز نہیں آتی ان کی. اور اس وقت آپ دل ہی دل میں چاہیں اور بھی کوئی دعا کر سکتے ہیں. آپ کی زبان نہ ہلے، ہونٹ نہ ہلے، دل ہی دل میں دعا کیجئے، وہ قبولیت کا وقت ہے. سبحان اللہ، سبحان. آمین کا معنی ہے استجب، اچھا، اے پروردگار تو یہ دعا قبول کر لے. واہ. واہ، آمین یعنی آپ ایک مزید تاکیداً عرض کرتے ہیں مولا یہ تو سبحان اللہ، جو عرض ہم نے کی ہے ہائے ہائے. یہ تو قبول فرما لے. دعا کی قبولیت کی دعا ہے. جی، قبولیت کی دعا ہے. اچھا، اس کے حوالے سے مزید میں کچھ اگر آپ اجازت ضرور دیں، آپ ارشاد فرمائیے. دعا کی قبولیت کے کچھ خاص مقامات یعنی جو وقت اجابت ہے. حضور میں آج یہ محسوس کر رہا ہوں کہ آپ بہت ہی کرم کی کیفیت میں ہیں. آغاز کلام ہی میں آپ نے دعاؤں کے قبول ہونے پر بات شروع کی اور ایسا کمال کیا. ہم سب کی یہ قبول بہت فرما لے، ہم تو امت اس کے مسلمہ عاجز کی بندے ہیں. خیر خواہی کا بات. ایک تو پورا رمضان قبولیت دعا کا ہر لمحہ ہی قبولیت ہے. بے شک. خصوصاً وقت افطار کی دعا رسول اللہ نے فرمایا قبول ہوتی ہے. اللہ اللہ. شب قدر کی دعا قبول ہوتی ہے. واہ. میں یہ احادیث کا خلاصہ جی سنا رہا ہوں. بالکل. شب جمعہ کی دعا قبول ہوتی ہے. شب جمعہ کے بعد جمعے والے دن کی دعا قبول ہوتی ہے. ہاں ہاں. ایون کہ یہاں تک فرمایا جمعے والے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس وقت دعا رد ہی نہیں ہوتی. کمال ہے. اب وہ کون سی ساعت ہے؟ سبحان اللہ. وہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا معمول یہ تھا. آپ جمعے والے دن اپنی خادمہ سے فرماتی ہیں کہ دیکھو سورج غروب ہونے والا ہے. وہ کہتی جی اماں جی بس غروب ہونے ہی والا ہے. آپ دعا شروع کر دیتی. جو غروب آفتاب سے چند لمحات قبل ہیں یہ جمعے والے دن قبولیت کی وہ ساعت ہے جس کا حدیث میں ذکر گیا. یہ سیدہ فاطمہ زہرا کا معمول تھا. سبحان اللہ. سبحان. اچھا، اسی طرح اکثر لوگوں نے گھروں میں مرغے پالے ہوتے ہیں. اب تو رواج کم ہو گیا ہے. پالنے چاہیے، دیسی انڈے کھائیں، مرغے بھی پالیں. وہ بڑی حسین آوازیں ہوتی تھیں. رات کے پچھلے پھیر مرغے اٹھا دیتے تھے اپنی بانگ سے نماز کے لیے. جب مرغ بولے، مرغ چلائے، جی حدیث پاک میں فرمایا گیا اس وقت جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. سبحان اللہ. کیا کمال ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ فرمایا مرغ یا مرغی یہ ملائکہ کو دیکھ کر بولتی ہے. تو ملائکہ کا نزول دراصل رحمت الہی کا نزول ہے. حضور میں نے مرغے رکھ لینے ہیں اور میرے ہمسایوں نے آپ کی طرف رجوع کر لینا ہے. وہ میرے طرف کس لیے؟ وہ تو آپ کی طرف رجوع کریں گے. مرغے تو آپ کے پاس ہوں گے. یہ جو فرمائیے کہ بتایا جاتا ہے کہ تہجد کے وقت جو لمحات ہیں وہ بھی بڑے مقدس ہیں. تہجد کے وقت بھی دعا کریے، بلکہ عین نصف رات کے بارے میں بھی فرمایا گیا ہے کہ نصف رات کو جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس وقت رب العزت کی طرف سے یہ ندا کی جاتی ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو میں عطا کروں. اسی طرح آج کل بارشیں ہو رہی ہیں. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بارش برس رہی ہو اس وقت کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. کیا کہنے ہیں. سبحان اللہ. اکثر ہمارے احباب آج کل گئے ہوئے ہیں مدینہ شریف، مکہ شریف، اور آتے جاتے رہتے ہیں. اب تو زمزم شریف یہاں بھی مل جاتا ہے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمزم لما شربا
زمزم پینے سے پہلے جو دعا کی جائے وہ بھی قبول ہوتی ہے. اللہ. کیا بات. اچھا بہت بڑے محدث ہے شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی, جی بے شک. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے زمزم پینے سے پہلے دعا کی, میرا حافظہ بڑا کمزور تھا, احادیث یاد نہیں ہوتی تھی, تو میں نے دعا کی یا اللہ تیرے محبوب نے فرمایا زمزم پینے سے پہلے دعا کی جائے قبول ہوتی ہے, تو تم مجھے حافظ ذہبی جیسا حافظہ اور یادداشت عطا کر دے. کیا بات ہے. میں نے یہ دعا کر لی. کہتے ہیں ایسی قبول ہوئی, اس کے بعد کبھی کوئی روایت کوئی حدیث بھولا نہیں. سبحان اللہ. پھر انہوں نے ایسی احادیث کی کتب لکھیں, بخاری کی شرح لکھی, پھر اسماء الرجال پہ کام کیا. ایسے بہت سارے مقامات ہیں, آگے چل کے اور بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. افطار کے وقت کی دعا کا ذکر ہوا تو ہم ذرا افطار کے وقت کے کھانوں کا بھی کچھ اپڈیٹ لیتے ہیں اور شیف منیرہ کے پاس چلتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ ایک تو کہاں تک سلسلہ پہنچا, اور دوسرا آپ نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کہا تھا کہ خشخاش کا ایک ڈرنک آپ بنا رہی ہیں, تو اس کے کیا فوائد ہیں, کیونکہ کم سے کم میری معلومات میں تو یہ پہلی بار آیا ہے کہ خشخاش کا ہم ڈرنک بھی پی سکتے ہیں. جی بالکل, خشخاش کے بہت سارے فائدے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی انسانی باڈی کے لیے خشخاش کا استعمال, اب جتنا اگر جیسے کمر کی پین ہے یا آپ کی کوئی لگ رہا ہے کہ آپ کے کسی چیز کی آپ کو کمی ہے, آپ اس کو استعمال کریں. ویسے تو ہم طور پہ جب پنجیری بناتے ہیں یا کوئی بھی ہم کوئی لڈو وغیرہ چیز بناتے ہیں تو ہم اس میں ضرور خشخاش کا ایڈ کرتے ہیں. پھر دوسرا یہ کہ بہت اچھا یہ فلیور دیتا ہے, اور بہت اس میں ایک اس کا ایسا فلیور ہے کہ جب آپ کوفتے بھی بنائیں تب بھی ہم اس میں جس کو پاپی سیڈس بھی کہا جاتا ہے, ہم اس کو اس پہ بھی ایڈ کرتے ہیں. لیکن عام طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ گرمیوں میں سردائی بہت بنتی ہے, بالکل, تو وہ بھی خشخاش سے بنتی ہے, باداموں کے مکس کے ساتھ اس کو آپ کنڈی میں ڈال کے خوب اس کو جس کو کہتے ہیں نا بلینڈ کرتے ہیں, تو پھر آپ اس کا ڈرنک بناتے ہیں. تو یہاں پہ خشخاش کا میں نے استعمال ملک میں کیا ہے, اس کی کھجور کے فلیور کے ساتھ, کہ جب آپ کو ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے روزہ رکھنے کے بعد تو آپ کا دل کرتا ہے کہ انرجی تھوڑی سی آپ کی لیول ہو. بچے خاص طور بہت رکھتے ہیں, تو بچوں کے لیے تو بہت اچھی ڈرنک ہے. میں اسی ڈرنک اس طرح کی ملک والی لاتی ہوں تاکہ ان کو تھوڑی سی ویرائٹی ہو. اور سیکنڈ جو تھا ہمارا میٹھے میں نے پہلے سے بنا لی ہے, اب اس کو ٹھنڈا تھوڑا سا کرنے کے لیے فریج میں رکھوں گی. جو ٹرائفل تھا اس میں کیلے میں نے ایڈ کر دی, سیزنل تھوڑے کیلوں کا فلیور تھا, کیلے ایڈ کر دیے ہیں. اور سیکنڈ جو تھی ریسیپی ویجیٹیبلس کی وہ میں نے اس میں ایڈ کر دی, جس کو میں نے بلانچ کیا تھا گاجر کو, کیونکہ گاجریں جب اسارٹیڈ ہوں گی تو آپ کو تھوڑا سا ایزیلی آپ اس کو کھا سکتے ہیں, مطلب کرنچی نہ ہو, جن کو لگتا ہے کہ بھی ہم نے تھوڑی بوائلڈ کھانی ہے. تو یہ ایک پراپر میل بھی ہے جو ڈائٹ پیشنٹ ہے یا جن کو تھوڑا سے. میں تو یہ تصویروں پہ اسکرین پہ دیکھ کے حیران ہوں, اور سب سے کمال بات یہ ہے کہ آپ بات بھی کر رہی تھیں اور آپ کاٹ بھی رہی تھیں کوئی چیز, اور بڑی مہارت سے کاٹ رہی تھیں. ظاہر ہے یہ اب فیلڈ, اور دوسری بات یہ کہ اب اتنا ایک تجربہ ہو چکا ہے کہ ساتھ ساتھ بنانا بھی ہے, ساتھ ساتھ اس کو آپ نے کرنا بھی ہے. میری کوشش ہے کہ میں لائیو شوز میں اس کو لائیو کوکنگ کروں تاکہ جو فلیور آتا ہے اور وہ پتہ چلتا ہے. عام طور پہ کئی پوچھتے بھی ہیں کہ یہ آپ نے واقعی یہاں پہ بنایا تھا, تو میں کہتی ہوں جی بالکل وہیں پہ بنایا تھا, پورے آپ کے اسٹوڈیو میں اس کی اروما بھی پھیل رہا ہوتا ہے. اب جو چکن کڑاہی ہے وہ ابھی پک رہی ہے, ساتھ میں جو پکوڑے بیسن کے وہ میں نے اس کا بیٹر بیسن کا ریڈی کر لیا ہے. تو اب بس تھرڈ یہ تاکہ جب میں فرائی کی طرف آؤں تو پھر فرائی والا کام کرو. ابھی اس کو ذرا بنا کے جو سیلڈ اور میٹھا بنا کے رکھ دی ہے تاکہ وہ اپنا ٹھنڈا ہو جائے, اور میں دوسری طرف فرائی کی طرف جاؤں. ماشاءاللہ, بہت خوب, بہت خوب. السلام علیکم ناظرین محترم, 92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک شعر سنیے پاکستان کے معروف شاعر جناب افتخار عارف کا. درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی, درود پہلے بھی پڑھتا ہوں اور بعد میں بھی, اسی لیے تو اثر بھی دعا میں رہتا ہے. جناب مفتی فاروق صاحب, دعا کرنے کے آداب کیا ہیں, اور اس میں خشوع خضوع ہونا, یقین ہونا, اور بہت عاجزی اور انکسار ہونا, الہا ہونا, یہ کیا؟ جی یہ سارے ہی آداب ہیں جی جو آپ نے ذکر فرما دیا, بہت ضروری ہیں یہ سارے اپنی اپنی جگہ پر. ایسا ہی ہے. اخلاص تو یہ ہر عمل کی کنجی ہے, بغیر اخلاص تو کوئی عمل قابل قبول نہیں.
اس لیے دعا میں بھی سب سے زیادہ ضروری ہے اخلاص. بندہ اپنے رب کریم کے حضور اپنے دل سے دعا کرے. عمومی طور پر ایک رویہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم دعا کرتے ہوئے یا تو وہ الفاظ ادا کرتے ہیں جن کا ہمیں معنی ہی نہیں پتہ. جیسے عربی دعائیں ہم پڑھتے ہیں، لوگ طواف میں دعائیں پڑھ رہے ہوتے ہیں کتاب سے دیکھ کے. اب جب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا معنی مفہوم کیا ہے، میں کیا مانگ رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے وہ آپ کے دل کی آواز نہیں ہے، محض آپ ایک کاپی کر رہے ہیں، رسم پوری کر رہے ہیں. دل سے آپ وہ اپنے رب کے حضور اپنی معروضات پیش ہی نہیں کر رہے. تو یہ اخلاص کے بھی منافی ہے، کیونکہ جب آپ کی دل کی آواز ہی نہیں تو وہ اخلاص کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور میں اپنی مادری زبان میں دعا کر سکتا ہوں؟ کسی بھی لینگویج میں دعا ہو سکتی ہے. اور میں یہ عرض کروں ڈاکٹر صاحب، زبان نہ بھی ہو تب بھی دعا ہو سکتی ہے. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو دل کے احوال سے واقف ہے. سبحان اللہ. آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ آنکھیں بند کر کے زبان بند کر کے بھی عرض کر رہے ہیں تو وہ سن رہی ہے، وہ جانتا ہے کہ آپ کیا مانگ رہے ہیں، وہ عطا فرمائے گا. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے، کوشش یہ کی جائے دعا کرتے وقت جی کہ آپ اپنے آپ کو عاجز، اپنے آپ کو گناہگار، اپنے آپ کو خطا کار سمجھ کر اپنی ذات پر کوئی آنسو بہائیں. اگر ایک بھی آنسو نکل آیا آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس سجی ہے جی. تو ایک صاحب حضور کی گفتگو سن کر رونے لگے اور ان کی آنکھ سے آنسو نکل آیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ایک شخص کے آنسو کو اللہ نے اتنا پسند کیا ہے کہ اس کی وجہ سے سب کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں. سبحان اللہ، کیا بات. اور مجلس میں بیٹھے ہر شخص کی بخشش کر دی گئی. اللہ اکبر. تو یہ جو عمل ہے کہ آپ کا رونا، آپ کا گریہ و زاری کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں محبوب ہے اور آداب دعا میں سے ایک ہے. اسی طرح دعا کرتے ہوئے آپ اللہ تعالیٰ کے حضور اس امید سے دعا کریں کہ وہ مجھے عطا فرمائے گا. اگر آپ کو دینے والے پر یقین ہی نہیں تو عطا کیا ہوگا؟ بے شک بے شک. یہ یقین لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ حدیث قدسی ہے، بخاری میں بھی موجود. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اسے عطا کرتا ہوں. اللہ 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 اللہ. جیسا اس کا گمان ہوگا ویسی ہی میری عطا ہوگی. اور یہ بھی بات ضرور ذہن میں نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے حضور جو بھی آپ دعا کرتے ہیں نا، رد کوئی نہیں ہوتی. واہ. اس دعا کے عطا کرنے کے انداز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. حدیث پاک میں 3 زاویے بتائے گئے ہیں دعا کی قبولیت کے. پہلا یہ کہ جو آپ عرض کر رہے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کی حکمت میں وہی آپ کے لیے مناسب اور موزوں ہے تو بعینی ہی عطا ہو جائے گا. واہ. من و عن عطا ہو جائے گا، جسے ہمارے ہاں من و عن کہتے ہیں. یہ تو کمال فرمایا آپ نے، اللہ آپ کو جزا دے. دوسرا فرمایا کہ اس کے بدلے میں وہ حکمت الہی میں آپ کے لیے بہتر نہیں. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں میرا بیٹا مانگ رہا تھا بیٹی ہو گئی ہے، کسی کے ہاں بیٹی ہوئی ہے وہ بیٹا چاہتا تھا. اللہ فرماتا ہے آسان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، تم جسے اپنے لیے غیر مناسب سمجھ رہے ہو سکتا ہے وہی تمہارے لیے بہتر ہو. اللہ نے اس لیے وہ تمہیں عطا کیا ہے. وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا ہے میں نے کیا عطا کرنا ہے. سو آپ جو مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جو بہتر ہے وہ آپ کو دے دے گا. تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے قبولیت دعا کی کہ آپ نے جو دعا کی ہے اس کے بدلے آپ کو دنیا میں کچھ نہ عطا ہو، آخرت میں عطا ہو جائے. حدیث پاک میں مضمون ہے کہ ایک بندہ اللہ کے حضور حاضر ہوگا، اللہ اس کو ایک نیکیوں کا پہاڑ دکھائے گا، فرمائے گا یہ بندے تیرے لیے ہے.
اللہ عرض کرے گا میرے مولا میں نے تو یہ کیا ہی نہیں. عرض فرمایا جائے گا تو نے جو دنیا میں دعائیں کی تھیں تو سمجھتا تھا وہ قبول نہ ہوئیں, یہ ان دعاؤں کی جزا ہے. وہ بندہ عرض کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول نہ ہوتی, اللہ ذخیرہ آخرت سب کا کے بدلے ذخیرہ آخرت مجھے عطا ہو جاتا. اور ایک اور دعا کا ادب یہ ہے کہ جب بھی آپ دعا کریں اپنے آپ کو دعا کے لائق بنائیں. جس بارگاہ میں آپ حاضر ہونے لگے ہیں اس بارگاہ کے لائق بنائیں. یعنی آپ وضو کریں, آپ پاک صاف ہوں, اچھی جگہ بیٹھے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ماحول دستیاب ہے میں اسی کی بات کر رہا ہوں. بالکل اس طرح میں آپ سے یہ بالکل نہیں تقاضا کر رہا کہ آپ 2 لاکھ 4 لاکھ خرچ کریں اور مکہ شریف جائیں اور وہاں جا کے دعا کریں, اگرچہ وہ بھی سعادت کی بات ہے, لیکن آپ کے پاس جو دستیاب اسباب ہیں اس کے اندر رہ کر آپ اپنے آپ کو اس کی بارگاہ کے لائق بنا کر حاضر ہوں اور دعا کیجیے. مفتی صاحب یہ جو علماء فرماتے ہیں کہ بھئی آپ کو دعا بڑے 2 ٹوک لب و لہجے میں کرنی چاہیے عاجزی کے ساتھ, اس طرح نہیں کہ اگر ایسا مناسب ہے یوں ہے وہ ہے, تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ دعا کے لیے یہ عاجزی کے ساتھ ساتھ دعا جو آپ کر رہے ہیں اس مضمون پر بھی غور رکھنا چاہیے کہ آپ مانگ کیا رہے ہیں. مثلا ایسی چیز نہ مانگیے کہ جو غیر مناسب. اچھا غیر مناسب کیا ہے؟ اب 2 زاویے ہیں, میں دونوں پہ مختصر بات کروں گا. ایک عبداللہ بن مغفل صحابی پاک ہے, انہوں نے دیکھا میرا بیٹا دعا کر رہا ہے. اچھا. اور بیٹا دعا یہ کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے جنت دے اور جنت کے اندر ایک وائٹ کلر کا محل عطا فرما, اور جب میں جنت کے اندر داخل ہوں تو وہ میرے رائٹ سائڈ پر آتا ہو. اس طرح کی کنڈیشنز لگا کر وہ جنت میں محل مانگ رہے ہیں. اگرچہ یہ اللہ تعالیٰ سے کی ذات کی قدرت میں داخل ہے, وہ بعید نہیں ہے کہ وہ یہ نہ دے سکے, اس کی قدرت میں سب داخل ہے, لیکن اس انداز کو مناسب خیال نہیں کیا آپ کے والد نے. اور صحابی رسول نے کہا بیٹا یہ دعا نہ کرو, دعا یہ کرو کہ اے میرے مولا جو میرے لیے تو مجھے جنت عطا فرما اور دوزخ سے اپنی پناہ عطا فرما. جنت میں داخل ہو جانا ہی بہت بڑی نعمت ہے, یہ آپ نے ان کی توجہ دلوائی. دوسرا اس کا زاویہ بڑا ہی مختصراً یہ ہے, قرآن نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ, کہ اپنے رب کو عاجزی انکساری سے اور آہستہ سے پکارو. یعنی یہ کہ آپ سپیکر لگا کے بہت اونچی اونچی دعائیں چیخو پکار کے ساتھ کریں, یہ اس ذات کے شیان شان نہیں ہے. وہ تو آپ کے دل کے احوال کو جانتا ہے. آپ آہستہ بولتے ہیں تب بھی وہ پکار سنتا ہے. اسی لیے تو وہ آیت اتری تھی اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب, کہ جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں کہ ہم اونچا بول کر اللہ تعالیٰ کو کہ حضور دعا کریں یا آہستہ, تو حضور علیہ السلام پر یہ آیت اتری کہ اللہ فرما رہا ہے میں بہت قریب ہوں تمہارے, مجھے چیخ چیخ کر بلانے کی ضرورت نہیں ہے. تو آپ نارمل انداز میں اپنے نارمل والیوم کے اندر اللہ تعالیٰ کے حضور فریاد کریں. حضرت صاحب انداز دعا کا ذکر ہوا, تو آپ یہ فرمائیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا انداز اپنایا ہے دعا کرنے کا, اور دیگر انبیاء کرام کی کون کون سی دعائیں جو ہیں وہ معروف ہیں اور قرآن میں بھی ان کا ذکر ہے؟ جی پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ دعا جو ہے وہ اپنی حیثیت کے اعتبار سے 4 طرح سے ہے. جی. ایک وہ دعا ہے جو فرض دعا ہے, اسی میں جو مسنون دعائیں اور رسول صلوات والسلام کی دعائیں ہیں وہ بھی اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی. اچھا. فرض دعا کا مطلب کیا ہے کہ جو دعا جس کا اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنی نافرمان امت کے لیے دعا کریں, اس کی ہلاکت کے لیے جو کی, تو یہ تو ایک ہوگی فرض دعا. دوسری دعا ہے جو واجب دعا ہے, اور وہ دعا ہے جو وطروں میں دعائے قنوت کی جاتی ہے. اور پھر تیسری جو ہے وہ دعائے مسنونہ ہے, جس کا آپ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مسنون دعائیں ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں وہ دعائے ماثورہ یا دعائے مسنونہ ہیں. جیسے نماز میں تشہد کے بعد درود و السلام کے بعد جو دعا کی جاتی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. کتنی جامع اور ایک کمپریہنسو دعا ہے جس کے اندر انفرادی دعا بھی ہے, اور پھر دعا 2 طرح سے انفرادی بھی ہوتی ہے
ہوتی ہے اور اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ انفرادی دعا کے اندر جو بندہ مومن ہے وہ متکلم کے صیغے کے ساتھ یعنی انڈیویجولی اپنے لیے مغفرت کی، کامیابی اور کامرانی کی اور اصلاح احوال کی دعا کر رہا ہوتا ہے، لیکن اجتماعی دعا کے اندر پوری امت کو دعا کے اندر جو ہے وہ شامل کیا جاتا ہے۔ اس میں اجتماعی شان جو ہے وہ مضمر ہے۔ اور پھر والدین کے لیے دعا تو جو ہے نماز میں شامل کی جا رہی ہے۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ جن لوگوں کی دعا قبول ہوتی ہے اس میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جو والد کی دعا ہے اپنی اولاد کے حق میں اس کو بھی قبول کیا جاتا ہے۔ اب ایک چیز یہاں پہ غور کریں کہ جن لوگوں کی دعاؤں کی قبولیت کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں آ رہا ہے ان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیز وہاں پہ کامن آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو مشقت اور پریشانی کو برداشت کر رہے ہیں اور اس حالت میں دعا کر رہے ہیں اس کی دعا کو قبولیت کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ صابرین کی دعا، بالکل صائم کی بات ہوئی، روزہ دار کی دعا قبول ہوتی ہے، تو روزہ دار بھی ایک مشقت کے مرحلے سے گزرتا ہے، سارا دن بھوک پیاس اور دیگر چیزوں سے جو شریعت نے منع کی اسے اپنے آپ کو اوائڈ کرتا ہے۔ اور اسی طرح عادل حکمران کی بات کی کہ اس کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ انصاف کی فراہمی یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، اور پورے معاشرے کی جو تعمیر و ترقی ہے اس کا دار و مدار جو ہے وہ انصاف کے اوپر ہوتا ہے۔ اور پھر والد کی دعا کی بات کی اس لیے کہ والد بھی جو ہے اپنی اولاد کی تربیت کے لیے اور اس کی پرورش کے لیے کتنی اس کو مشقت برداشت کرنا پڑتی ہے، اس لیے رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ والد کی جو دعا ہے وہ بھی اس کے حق میں قبول ہوتے ہیں۔ اور آخری چیز جو ہے وہ دعائے عبادت ہے، کیونکہ دعا اٹ سیلف بھی تو ایک عبادت ہے، کسی مقصد کے لیے کوئی طلب نہیں ہے، صرف جو صلحاء اور عرفاء کی دعا ہے دعائے عبادت۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ تو دعا کی قبولیت اور عدم قبولیت یہ تو کنسرن بنتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جب دعا عبادت ہے تو پھر قبول ہوئی نہ قبول ہوئی تو یہ تو اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کی کام ہے نا، ہر ایک کی اپنی ذمہ داری ہے۔ بندہ مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ وہ دعا کرے اور اللہ رب العزت اس کی قبولیت۔ پھر دیکھیے اب اس بنیاد پر عبادت کو ترک تو نہیں کر دیا جاتا کہ چونکہ میں عبادت کر رہا ہوں تو یہ عبادت قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، یا عبادت قبول نہیں ہو رہی تو میں اس عبادت کو ترک کر دوں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح دعا کو اس وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ میری دعا قبول نہیں۔ بہت خوب، بہت عمدہ۔ ناظرین مکرم، ہمیں جوائن کیا ہے علامہ بدر الزمان قادری صاحب نے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں، آپ کا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ حضور والا، مقدس مقامات میں اگر دعائیں کی جائیں تو ان کی قبولیت بڑھ جاتی ہے، زیادہ امکان ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے کہ جب جگہ بدلتی ہے تو احکامات بھی بدل جاتے ہیں، اور جو ہم مقدس، آپ دیکھیے گھر میں نماز پڑھنے کا اجر اور ہے اور مسجد میں پڑھنے کا اجر اور ہے، بیت المقدس میں تشریف لے جائیں تو اجر اور ہے، بیت اللہ میں جائیں تو 1 لاکھ تک ہے، مسجد نبوی پہ تشریف لے جائیں تو 50,000 ایک نماز کا اجر ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آپ مقدس مقامات پر بڑھتے چلے جائیں گے اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ اور ہمارے صلحاء کا اور اسلاف کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ دعاؤں کے لیے وہ اولیاء کے مزارات پر بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہاں بھی حاضری دیتے ہیں، ان کے توسل سے دعا مانگتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، وہ قرآن کریم کے اندر پورا تفصیل سے واقعہ آتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک لفظ مغز، برین جو ہے، اتنا کمپریہنسو ورڈ ہے، اتنا کمپریہنسو لفظ ہے کہ ہم اس کو سوچ نہیں سکتے۔ آپ کا برین آپ کی پوری باڈی کو کنٹرول کرتا ہے، اگر کوئی ایک حصہ برین کا کام چھوڑ دے تو باڈی کا پورا آرگن پیرالائز ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب اگر پورا برین ہی نہیں ہے تو پوری باڈی آپ کی بیکار ہے۔ آپ کی عبادت اور ریاضت جو ہے اور جو کچھ آپ نے کہا اور عبادت کرتے رہے، جب دعا کا وقت آیا تو ہم اس میں کوتاہی یا غفلت برتتے ہیں، یہ اٹھ جاتے ہیں۔ تو دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ میں نے دعا مانگی، اللہ نے میری دعا کو قبول نہیں فرمایا۔ یہ اللہ تعالیٰ پر تہمت باندھنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تو حیات ہی جب بندہ میرے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور دست دامن طلب دراز کرتا ہے اور میں اس کی بات کو نہ سنوں، حدیث قدسی ہے، عطا نہ کروں، ہاں بالکل عطا نہ کروں۔ اچھا، آپ نے فرمایا کہ جب پوچھا یا رسول اللہ پھر کیسے ممکن ہے ہم دعا مانگتے ہیں تو بسا اوقات اس کا قبولیت کا پتہ نہیں چلتا یا بسا اوقات نہیں بھی آتی، قبولیت کا سندیسہ یا پیام نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا 3 پہلو ایسے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اگر دعا بندے کے حق میں بہتر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما کے اس کو عطا فرما دیتا ہے،
اور اگر وہ اس کی حق میں بہتر نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ اسے قیامت تک مؤخر فرما دیتا ہے. اور تیسری بات آپ نے فرمائی کہ اگر دعا اللہ فوراً قبول نہ فرمائے اس پر آنے والی کسی مصیبت کو ٹال دیتا ہے. اور مجھے حدیث پاک یاد آتی جب سیدنا عمر فاروق عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے اور وہاں آپ نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اے عمر اشرکنا فی دعائی کا یا اخی، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. اب میں جب حدیث کو پڑھتا یا پڑھاتا ہوں تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کو ہماری دعاؤں کی حاجت ہے. ممکن نہیں، بلکہ ہمیں محتاجی اور احتیاج تو اللہ کے رسول کی دعاؤں کی ہے. اور آپ نے پیغام دیا اور سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میری پوری دنیا کی نعمتیں اور اعمال میزان کے ایک پلڑے میں ہو، اور رسالت امام علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ میرے بھائی مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ایک پلڑے میزان کے ایک پلڑے میں ہو تو یہ پلڑا بھاری ہوگا. اور یقیناً آپ نے ایک پیغام ہمیں دیا کہ ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے. اور خود بھی نہیں بلکہ آپ تشریف لے جا رہے تھے تو آپ کے ساتھ صحابہ تھے تو ایک عارف بیٹھا خود کلامی کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ جی وہ کیسا تو جنت کی تمنا کرتا ہے، ساری رات تو سوتا ہے اور دن کو تو اپنے معمولات میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر بھی جنت کا طلبگار ہے. میں جاؤ سے اپنی اسے دعا کرواؤ، جاؤ اس سے جا کے دعا کرواؤ. اور وہ صحابہ بڑھے آگے، پھر دعا کروائی کہ نہیں اور کرواؤ، پھر اور کرواؤ. پھر آپ نے خود دعا سکھائی اس عارف کو، فرمایا نہیں میرے صحابہ کے لیے تم یہ دعا مانگو. کیا بات ہے. تو وہ دعا مانگی تو فرمایا یہ کمپریہنسو دعا ہے. ہمیشہ دعاؤں کے لیے میں سمجھتا ہوں ہر بندہ طلبگار ہے دعاؤں کا، اور دعائیں کرتے بھی رہنا چاہیے اور دعائیں لیتے بھی رہنا چاہیے، دونوں صورتیں ساتھ ساتھ چلتی رہنی چاہیے. ناظرین مکرم، ہمیں بہت مختصر سا وقفہ کرنا ہے. ہم دوبارہ بہت جلد حاضر خدمت ہوتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. ملتے ہیں بہت جلد. افطار کا وقت نزدیک ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر سے اب رخ کرتے ہیں شیف منیرہ کا اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج کی ڈشز ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں. جی بالکل، آج کی ساری ڈشز ریڈی ہو چکی ہیں. اور جو چکن گارلک بنایا تھا میں نے ڈالڈا کوکنگ آئل میں، وہ بھی میں نے ڈسپلے میں لگا دیا ہے. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ 80 سالوں سے بھی زیادہ ماؤں کا ڈالڈا کے اوپر بے حد بھروسہ ہے، کیونکہ ڈالڈا بناتا ہے دسترخوان کو کامیاب. اور نہ بدلا رمضان، نہ کم ہوئی رمضان کی برکتیں، نہ ہی بدلا ڈالڈا. تو جہاں مامتا وہاں ڈالڈا. تو ڈالڈا میں آج ہم نے بنایا ہے چکن گارلک، جس کی آپ کے بارے میں بہت خوشبودار جناب کھانے بن رہے ہیں. جی بالکل. تو باقی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈرنک بھی میں نے بنا دی ہیں. ویسے تو رمضان کی اپنی برکتیں ہیں، لیکن کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ توجہ اور زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں اور کم سے کم اپنی پریپریشن کر کے اپنے دسترخوان کو زیادہ مزیدار بنا سکتے ہیں. لیکن آپ نے تو بہت کم وقت میں بہت ساری چیزیں تیار کر لی ماشاءاللہ. وہ اس لیے کیونکہ میں اس کی پہلے سے تیاری کر کے رکھتی ہوں اور پھر میں کوشش کرتی ہوں کہ جب میں نے کام سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو پھر میں کروں. اور دوسری وہی بات کہ میں جب بھی کوئی کام کرتی ہوں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ نیت اور آپ کا خلوص بہت کاؤنٹ کرتا ہے. تو آپ جب بھی کوئی کام کرو تو میں اس میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. جی حضرت مفتی صاحب، اسم اعظم کا قبولیت دعا میں کیا اثر ہے؟ جی اسم اعظم کے حوالے سے حدیث میں ذکر ہے کہ اگر یہ پڑھ کر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے. اب اسم اعظم کون سے ہیں؟ متعدد روایات ہیں، 2-3 میں آپ کے پیش کرتا ہوں. ایک تو حضرت یونس علیہ السلام کے کلمات مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہوئے جو آپ کے قبول ہوئے اور آپ اس سبب سے باہر آئے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ صرف حضرت یونس علیہ السلام کے لیے تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ تم نے آگے نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم دیگر مومنین کو بھی اسی طرح نجات دیتے ہیں. تو لہٰذا جو بھی مومن یہ کلمات پڑھ کر دعا کرے قبولیت کی بشارت ہے. دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ الفاظ پڑھے جائیں تو بھی قبولیت کی بشارت ہے. الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. اور دوسرا اس کے ساتھ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ پڑھ کر دعا کریں. سبحان اللہ. تیسرا سیدنا امام علی زین العابدین کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں مجھے خواب میں یہ دکھایا گیا کہ یہ کلمات اسم اعظم ہے. سبحان اللہ. اللہ 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 الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم. یہ پڑھے جائیں.
اور آسان سے میں آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں جو آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ٹھوس روایات میں، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ ڈاکٹر صاحب ایک بڑی اہم بات میں چند لفظوں میں اپنے ناظرین کے سپورٹ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح اس میں اعظم ہے، ایک دعائے اعظم بھی ہے۔ واہ واہ، دعائے اعظم وہ ہے جو خود رسول اللہ نے امت کے لیے فرمائی سبحان ہے، اللہ سبحان اللہ۔ اور آج بھی آپ رسول اللہ کی وہ دعائے اعظم لے سکتے ہیں۔ کیا بات، کیسے؟ سنیے چند ایک روایات۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے عصر کے فرضوں سے پہلے 4 رکعتیں پڑھی، میری دعا ہے یا اللہ اس پر رحم کر دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس نے اپنی بیوی کو نماز کے لیے اٹھایا رات میں، اللہ یا جس عورت نے اپنے شوہر کو نماز کے لیے اٹھایا، یا اللہ تو اس پر رحم کر۔ سبحان اللہ سبحان۔ تیسری دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے کسی کی آبرو یا مال کا نقصان کیا تھا، اس کے پاس چلا گیا اور جا کر معافی مانگ لی، اللہ اکبر، یا اللہ میں دعا کرتا ہوں تو اس پر بھی رحم سبحان فرما دے۔ اللہ سبحان اللہ۔ چوتھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جس نے سرحد پر پہرا دیا، رحم اللہ الحارس، کیا بات، ایک حدیث میں یوں، دوسرے میں رحم اللہ حارس الحرس، یا اللہ اس پہرا دینے والے پر بھی رحم فرما دے۔ جی۔ اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اس شخص کو جس شخص نے رسول اللہ کی کوئی حدیث یاد کی، کوئی آپ کا فرمان یاد کیا اور پھر آگے سنا دیا، جیسے ہم سنا رہے ہیں آپ کو۔ بالکل، سبحان اللہ اللہ تعالیٰ قبول کر لے۔ رحم فرمائے رسول اللہ فرماتے ہیں یا اللہ تو اس پر بھی رحم فرما۔ آمین آمین۔ اور حدیث میں نضر اللہ عمران، سبحان اللہ، یا اللہ تو ان کو تر و تازہ رکھ۔ کیا بات۔ علی صاحب فرمائیے گا کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے، اس پر کیا حکم ہے؟ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دعا جو ہے جب اس کے تمام تر آداب کے ساتھ اللہ کے حضور اس کو سامنے رکھا جائے تو اللہ کے ہاں جو فیصلے طے شدہ ہوتے ہیں اور جو لکھ چکے ہوتے ہیں ان کو بھی تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ دعا کی تاثیر ہے، اور جیسے ہم نے پہلے حدیث میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت اس سے اگر دعا کی قبولیت کی صورتیں بتا رہے تھے یصرف عنہ السوء، کہ اللہ رب العزت اس سے کوئی اس کو پریشانی یا کوئی مصیبت اس کو لاحق ہونے والی ہوتی ہے تو اللہ رب العزت اس کو ٹال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اب دیکھیے کہ اگر کوئی دعا کر رہا ہے، اگر کوئی بیمار ہے اور وہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کو صحت یابی اور شفا عطا فرما دے، اور وہ اس کو مرض میں اور اللہ کے ہاں فیصلے میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو جو ہے وہ موت اس کو ہو جانی ہے، اس نے مر جانا ہے، تو اب کیا ہے کہ وہ جو دعا کر رہا ہے اب وہ تو اس کو تو وہی لگ رہا ہے کہ اس کی شفا یابی کی قبولیت نہیں ہو رہی دعا کی، حالانکہ جو اس کی موت کا فیصلہ وہاں پر لکھا ہوا تھا اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ تو جو دعا ہے وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے۔ اب یہاں پہ دعا کے جو آداب ہیں اس کے اوپر ضرور ہونا چاہیے کہ جو اللہ رب العزت سے دعا کرنے کا سلیقہ اور اس کا جو ڈھنگ ہے وہ ضرور ملحوظ ہونا چاہیے۔ کیا خوب بات کہی انہوں نے حضور۔ جناب بدر الزمان صاحب، درود پاک کی کیا اہمیت ہے دعا کے حوالے سے؟ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی دعاؤں سے پہلے اور بعد میں پر لگا دیا کرو تاکہ سبحان اللہ سبحان، بآسانی جو ہے وہ عرش مولا تک پہنچ سکے، ورنہ معلق رہتی ہے، معلق سسپینڈڈ۔ واہ واہ واہ۔ آپ نے فرمایا کہ دعا سے پہلے بھی مجھے درود بھیجا کرو اور دعا کے بعد ہی بھیجا کرو، تمہاری دعائیں کبھی رد نہیں ہوں گی۔ یہاں میں ایک اور حدیث لے رہا ہوں جی۔ رسالت امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام دعا فرما رہے تھے یا کریم العفو، اور اللہ تعالیٰ نے جبریل امی کو بھیجا، فرمایا میرے خلیل سے پوچھ کے آئیے کہ تدری ما کریم العفو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کرم کرنے والے کا درگزر ہے کیا؟ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ تو اللہ نے پیغام بھیجا کہ میرا کرم یہ ہے جب بندہ اس طرح مجھے پکارتا ہے یا کریم العفو کہتا ہے تو میں اس وقت تک راضی نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں نہ بدل ڈالوں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا یہ پیغام بھی ہے کہ بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا یہ طریقہ ہے کہ ہم یا کریم العفو اللہ کو اس طرح پکاریں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ کو نمک بھی چاہیے تو بھی رب کو پکاریں، سبحان اللہ، جوتے کا تسمہ گم ہو جائے تو بھی رب کو پکاریں۔ اور اللہ تعالیٰ کو سید عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں کہ رسالت امام علیہ السلام کی دعا جب آپ فرماتے ہاتھ واپس نہیں لوٹتے تھے
اللہ آپ کی دعا قبول فرما لیتا تھا. یہاں میں بالکل اختصار سے چھوٹا سا ایک فلسفی دعا کرنے کے بعد جب ہم چہرے پہ اور سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, اس کی فلسفی کیا ہے, اس کے پیچھے کیا حکمت ہے. ہمارے لکھتے ہیں ہمارے علماء اور اسلاف لکھتے ہیں اصل میں بندہ اپنے دونوں ہاتھوں سے کشکول بنا کے بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے, اور اس یقین کے ساتھ کہ جو کچھ میں نے اپنے رب سے مانگا ہے میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے, اور اس کی عطا کو وہ اپنے چہرے پر, اس رحمتوں کو, نور کو چہرے پر انڈیل لیتا ہے اور اپنے سینے پہ انڈیل لیتا ہے. یہ طریقہ سنت بھی ہے, سنت طریقہ, یہ سنت طریقہ بھی ہے. اور رسالت امام علیہ السلام بھی ہمیشہ اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہم نے اپنے ہاتھوں کا کشکول جو پھیلایا ہے رب نے اس کو خالی نہیں رکھا, بھر دیا ہے, اور اس کو ہم نے اپنے اوپر انڈیل لیا ہے. میں سبحان اللہ, ایک آسان طریقہ ہے. جی ناظرین مکرم, حضرت مفتی صاحب سے سنتے ہیں قصیدہ غوثیہ اور دعا فرمائیں گے انشاءاللہ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعد ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي وقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهم واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا واطلعني على سر القديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو طهور تمر وتنقضي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي اعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوش السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي رجالي في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال. يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا يا شاهدينا نبي هاشمي مكي رجازي وجلد به نلت
الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا شاهدي لا يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا غفار يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا رزاق يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا سلام يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم ورضوانك الأكبر پروردگار عالم آج تمام روزے داروں کے روزے قبول فرما. رمضان تو قبولیت دعا کا مہینہ ہے اور وقت افطار تو کرم میں اضافہ کر دیتا ہے. اے ارحم الراحمین ہم سب تیرے حضور یہ عرض کرتے ہیں تو ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کرتے، خاص طور پر جن کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ان پر اپنی رحمتیں اتار دے، جن کے ماں باپ اور بزرگ حیات ہیں ان کی صحت میں برکت دے دے. اے پروردگار ہمارے تمام ناظرین میں اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی اذیت میں ہے، کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی بے سکونی اور بے چینی کی کیفیت میں ہے، کوئی ایسی مصیبت میں ہے کہ اس کی نیندیں اڑ چکی ہیں، کمر ٹوٹ چکی ہے، یا اللہ ایسے مجبور کی مدد فرما دے. خصوصاً جن کے اپنے بے گناہ جیلوں میں ہیں، یا اللہ ان قیدیوں کو رہائی عطا کر دے. اے پروردگار عالم اپنے فضل سے ہمارے ملک میں رہنے والے تمام مکینان پاکستان کے معاشی مسائل حل کر کے ہر ایک کو اتنا دے کہ اس کو اخراجات کی پرابلم پیش نہ آئے. یا اللہ اپنے فضل سے جن کا کام چل رہا ہے ان کے کام میں برکت دے دے، جن کا نہیں چل رہا ان کا چلا دے، جن کے مارکیٹ میں پیسے پھنسے ہوئے ہیں لوگ دے نہیں رہے، یا اللہ لوگوں کے دلوں میں رحم ڈال، انہیں واپس کرنے کی توفیق دے دے. یا اللہ سرحدوں میں اس ملک کے لیے اپنی جانیں دینے والے ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما، ہماری پولیس کی حفاظت فرما. یا اللہ انصاف کا بول بالا فرما، پاکستان اور عالم اسلام کی خیر فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ناظرین کرام، لاہور اور اس کے نواح میں اذان کا اور افطار کا وقت ہوا ہے، آپ بھی افطار فرمائیے، اس کے بعد ملاقات ہوتی ہے. محترم ناظرین،
92 نیوز چینل کی افطار ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ہم دعا کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اس کے آداب، اس کے فیوز اور اس کے برکات پر۔ جناب مفتی محمد فاروق صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم وسیلہ اختیار کر سکتے ہیں دعا میں، فلاں ایک آدمی کے وسیلے سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے، اہل بیت کے وسیلے سے؟ بالکل یہ وسیلہ اختیار کیا جا سکتا ہے، اور قرآن نے خود کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ تعالیٰ کے حضور وسیلہ پیش کرو۔ بلکہ قرآن مجید نے تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ تو آیت پوری وسیلے کا درس کیا بات ہے کہ تم گناہ کر بیٹھو تو دربار رسالت میں پیش ہو جاؤ اور رسول اللہ کے حضور عرض کرو تو رسول اللہ تمہاری سفارش کر دیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول بھی فرمائے گا، تمہیں معاف بھی کر دے گا۔ صالحین تو آج تک یہ وسیلہ اختیار کرتے آئے ہیں، بلکہ انہوں نے تو بعض ایسے مقامات کا تعین بھی کیا کہ یہاں جا کر دعا کی جائے تو اس جگہ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ مثلا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ نہیں تھا کہ میں مصر میں دعا کروں تو قبول ہو جائے گی، مکہ میں دعا کروں تو قبول ہو جائے گی۔ وہ آتے کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے مزار پر فرماتے ہیں جو بھی میری حاجت ہوتی میں یہاں 2 نفل پڑھ کر دعا کرتا قبول ہو جاتا۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے والے سے فرمایا شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی نے کہ یہاں دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ حضور آپ نے کئی دفعہ ہمیں سنایا، جی ہاں، وہ حضرت سعدی کا خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایمان کنی خاتمہ، یہ بھی دعا، الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی۔ امام موسیٰ کاظم کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے قبر موسیٰ الکاظم تریاق مجرب، وہ تریاق مجرب ہے، وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ تو یہ تو صالحین کا طریقہ رہا ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، فقہا نے لکھا ہے کہ بین المزارین، حلب کے اندر دعا کی جائے دعا قبول ہوتی ہے۔ حلب کے اندر مزار ہے حضرت شیخ الاسلام ابو بکر مسعود القاسانی رحمۃ اللہ علیہ کا، جن کی کتاب ہے بدائع الصنائع، اور ان کے مزار کے ساتھ ان کی مسز کا مزار ہے جو بہت بڑی ولیہ اور فقیہ تھی، حضرت بی بی فاطمہ۔ ان کے مزارات کے درمیان جو دعا کی جائے فقہا نے لکھا وہ قبول ہوتی ہے۔ ان کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے، اس طرف جاؤں گا بات لمبی ہو جائے گی، آگے بڑھتا ہوں۔ قرآن نے کہا ہنالک دعا زکریا ربہ، اللہ اللہ، جب حضرت زکریا نے دیکھا حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے پاس بے موسمی پھل موجود ہیں تو وہاں فوراً ہاتھ اٹھا دیے، مالک تیرے اس بندے کی عرض ہے، بے موسم تو پھل دے سکتا ہے تو بے موسم اولاد بھی دے سکتا ہے۔ 120 سال عمر تھی، اللہ اولاد کا موسم نہیں ہے، لیکن میرے مالک تو قادر ہے، میں دیکھ لیا میں نے، تو عطا کر دے۔ تو حضرت زکریا کی دعا قبول ہوئی اور بشارت دی گئی کہ آپ کو ہم بیٹا یحییٰ عطا فرما رہے ہیں، تو حضرت یحییٰ علیہ السلام عطا ہو گئے۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے جناب والا، ایسے مواقع ایسے وسائل اختیار کریں تو انشاءاللہ دعائیں قبول ہوں گی۔ اچھا، انبیاء کرام کی دعاؤں کا ذکر ہے، یہ بتائیے کہ اور کون سے افراد ہیں جن کی دعا کی قبولیت کی بشارت دی گئی ہے اور وہ فوری قبول ہوتی ہے، اور کون سی حالتوں میں جو ہے وہ دعا کے قبول ہونے کے امکانات زیادہ ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ اسلام کے اندر جتنی بھی عبادات ہیں اس کے صحیح ہونے کے لیے اور اللہ کے ہاں قبول ہونے کے لیے کچھ ارکان اور اس کے شروط مقرر کی ہیں۔ ان ارکان اور ان شروط کے ساتھ ہی وہ عبادت صحیح ہوتی ہے اور شرعی طور پر اس کو اکارڈنگ ٹو شریعہ کہا جاتا ہے۔ لیکن دعا واحد عبادت ہے کہ یہ جیسے بھی کی جائے، جس حالت میں بھی کی جائے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے اور اس کو سنتا ہے۔ اس کے لیے یہ ہم جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں یہ مستحبات میں سے ہیں۔ تاخیر و تعجیل تو ہو سکتی ہے لیکن دعا اپنی جگہ موجود ہے۔ یہ پریفریبل چیزیں ہیں، مستحب چیزیں ہیں کہ اگر ان کا اہتمام کر لیا جائے، وضو کر کے دعا کرنا، پھر جو ہے پاک جگہ کا اہتمام کرنا اور انتخاب کرنا ہے نا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا یہ انتخاب کرنا یہ مستحب چیزوں میں آتا ہے۔ لیکن دعا واحد عبادت ہے کہ جیسے بھی اور جس حالت میں بھی کی جائے اللہ رب العزت اس کو قبول کرتا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا کہ وہ کون سے لوگ ہیں یا کون سے احوال ہیں جن حالتوں میں دعا قبول ہوتی ہے۔ پہلے ذکر بھی ہوا اس کا کچھ کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کی دعا کا کیٹاگوریکل فرما دیا کہ ان کی دعا تو کبھی رد نہیں ہوتی ہے،
اللہ. اور اس میں صائم کی بات کی، روزہ دار کی بات کی، امام عادل کی بات ہوئی. اور اس میں دوبارہ سے اس چیز پہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچیں اس وجہ سے. اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، مبارک مہینہ، اس میں ہمیں جو کسی کے اوپر ظلم زیادتی کی ہے اس کو معاف کر کے رمضان المبارک میں داخل ہونا چاہیے، کیونکہ دل کی صفائی کے بغیر کوئی بھی عبادت رمضان المبارک کے مہینے میں ایون اگر ہم کر رہے ہیں تو وہ شرف قبولیت اس کو نہیں ملے گی. اگر ہمارے دل کے اندر جو ہے دوسروں کے لیے حسد ہے، کینہ ہے، نفرت ہے، یا ہم نے کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کی ہوئی ہے اور ابھی تک ہم نے اس سے معافی طلب نہیں کی ہے اور اس کے موجودگی میں ہم ساری عبادات کر رہے ہیں، وہ ہماری عبادات قبول نہیں ہوں گی. اور دعائیں بھی دیکھیں، دعا کی قبولیت کے لیے اور بھی کیا ضروری ہے کہ ہمارا جو کھانا پینا لقمہ حلال، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. اور سفر کی حالت میں ہم نے کہا کہ مسافر کی دعا جو ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے، لیکن حضور بہت شکریہ. علامہ بدرالزمان صاحب، یہ جو کن کی دعا کن کے حق میں زیادہ قبول ہوتی ہے، والدین اور اولاد کا کیا معاملہ ہے؟ والدین کی دعا تو جی کبھی رد ہی نہیں ہوتی اولاد کے حق میں، بلکہ میں نے ایک حدیث پاک میں یہاں تک دیکھا، دیکھیں بس اوقات جو افتاد تباہ کے باعث والدین غصے پہ آ کے کچھ سخت سست بھی اولاد کو کہہ دیتے ہیں، کبھی ان کے منہ سے بد دعا بھی نکل جاتی ہے. تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ کیونکہ وہ طبعی تقاضا ہوتا ہے، غصے میں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو قبول نہیں فرماتا، کیونکہ دل کے پیچھے، دل کے اندر تو رحمت جو ہے معجزن ہوتی ہے اور محبت معجزن ہوتی ہے. ماں یا باپ اگر غصے میں بات کہہ بھی دیں، ہاں اگر ان کا دل دکھایا جائے، اور وہ حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا صدیق اکبر صدیق کا راوی ہیں، فرمایا جب بندہ ماں باپ کی دل آزاری کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیتا جب تک اسے اس کی سزا دنیا میں نہ دے لے. آخرت تو سزا ہے ہی ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ ہے کہ ماں باپ کی دعا جو ہے وہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ جب ہم سے دعا کروانے آتے ہیں تو میں کہتا ہوں آپ کے پاس دعاؤں کا خزانہ تو گھر کے اندر موجود ہے، تو آپ ان سے دعائیں کیوں نہیں لیتے؟ بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک تو آتا ہے کہ جو بندہ صبح اپنے کام پہ جانے سے پہلے اگر وہ اپنے والدین سے ملاقات کر کے نکلتا ہے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دہلیز کراس کرنے سے پہلے اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. ان کو محبت سے دیکھنا بھی، ہاں ان کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اگر دیکھنا عبادت ہے تو ماں باپ کو ترچھی آنکھ سے دیکھنا عذاب بھی ہے. کیا بات، ترچھی آنکھ سے اب دیکھ بھی نہیں سکتے. دیکھنا اگر عبادت ہے اور کم نگاہی سے دیکھنا وہ بھی جو ہے عذاب. اولاد کی دعا بھی، اولاد جب دعا، اب دیکھیں تو ہماری تو دعائیں اللہ نے ہماری نمازوں کے اندر رکھ دی ہیں. اور آپ جب بھی اچھا اولاد نہ بھی ہاتھ اٹھائے، اگر کوتاہی اور غفلت کا مظاہرہ کرے تو جب نماز ادا کرے گی تو خود بخود جو ہے وہ دعا جو ہے والدین کے حق میں قبول ہوتی چلی جائے گی. میں امام کشمیری علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ ایک بھیڑ بکریوں کا جو چرواہا تھا، چرواہا جو تھا وہ رو رو کے دعائیں مانگ رہا ہے، گڑ گڑا رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ یہ کتنی رقت سے دعا مانگ رہا ہے، اس کی تو اشک تھمنے کو نہیں آتے، تو آپ اس کی دعا قبول نہیں فرماتے. اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے، اگرچہ اس کی آنکھیں اشک بار ہیں اور یہ گڑ گڑا رہا ہے لیکن اس کا دل اپنی بکریوں میں الجھا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے اس کی سوچ، فکر اور اس کے کلمات دونوں سب کو ہم آہنگ ہونا چاہیے. اور امام موسیٰ کاظم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ بندہ جب رب سے دعا مانگتا ہے کم از کم یہ دیکھ لے جس سے مانگ رہا ہے اس کی معرفت بھی حاصل ہے یا نہیں. معرفت بنیادی چیز ہے، اور اس کے حلال بھی، ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے، اس کے حلال بھی بنیادی حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے اس کے لباس بوسیدہ ہے، بال اس کے اٹے ہوئے ہیں، اور پھر دعا مانگتا ہے یا رب پر، اس کے بدن پر حرام، اس کے رگوں میں دوڑنے والا خون جو ہے اور جس پہ وہ پروان چڑھ رہا ہے وہ اس کے حرام ہے. تو اس کے حلال بنیادی ایلیمنٹ ہے جس کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ، بڑی عنایت. ناظرین مکرم، کراچی میں اذان کا وقت ہوا ہے، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں، گفتگو ہماری جاری رہے گی. لم جاتی نظیروں کا فی نظر، لم جاتی نظیروں کا فی نظر، مثلے تو نہ شد پیدا جانا. لم جاتی نظیروں کا فی نظر، مثلے تو نہ شد
من دھن سب پھونک دیا یہ جان بھی پیارے جلا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بس خامائے خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد آہی ناطق تھا ارشاد آہی ناطق تھا ناچار اس راہ پڑا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ البحر علی والموج طغى ملبے کس و طوفان ہوش روبا ملبے کس و طوفان ہوش روبا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میرے آقا سونا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نैیا پار لگا جانا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سبحان اللہ جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر فاطمہ صاحبہ، یہ جو نعت انہوں نے عنایت فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے، امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا یادگار کلام ہے، یہ نعت بھی ہے، بارگاہ رسالت میں استغاثہ بھی ہے، بالکل 4 مختلف زبانوں میں کہی گئی ہے یہ نعت، بالکل ایسا ہی اور ایسی ایک دوسرے کے ساتھ اس کا تانا بانا جڑا ہوا ہے کہ 4 مختلف زبانیں یکجان ہو گئی ہیں، بالکل ایسی ہم آہنگ ہے کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہوتا احساس کہ ہی نہیں کب ایک ہوتا۔ زبان سے سبحان دوسری اللہ، زبان سبحان کا اللہ۔ رخ ہوتا ہے، بالکل حضرت ایسا ہی۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قصیدہ معراجیہ بھی ہے، اس کی بھی اچھا، کیا شان ہے، کیا بات اور یہ نعت مبارک تو ایسی ہے کہ ایک ایک مصرع پر، ایک ایک شعر پر پوری ایک محفل سماع منعقد ہو ایسا سکتی ہی ہے، بالکل پھر ایسا اس ہی میں داخلی قافیے ہیں، انہوں نے موسیقیت کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے، اور انہوں نے گایا بھی ماشاءاللہ بہت ہی عمدہ ہے، اور کیا محبت سے، خوبصورت عقیدت آواز سے، میں ہے۔ احترام سے، بالکل تو ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ آپ کوئی جامع حضرت مولانا رومی عنایت فرمائیے۔ جی بالکل، مولانا جلال الدین رومی کا بھی جو فلسفہ عرفانی ہے دعا کے موضوع جی۔ پر بہت ہی ذوق انگیز ہے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ ایک تو دعا کا حکم دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کو، اچھا، تو امر خداوندی ہے، حکم خداوندی سبحان کہ اللہ، آپ دعا کریں، واہ، لیکن یہ حکم ایسا ہے کہ اس کو بجا لانے کی جو توفیق ہے وہ بھی خدا داد اللہ اکبر، سبحان اور اللہ، انسان کی مجال اور جرت نہیں ہو سکتی جب تک کہ ارادہ الہی اور ہائے، اذن الہی نہ ہاں، ہو کہ وہ دست دعا جو ہے سبحان وہ اللہ، بلند سبحان کرے۔ تو رومی اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ای اخی دست از دعا کردن مدار، کہ اے دوست، اے برادر، تم دعا ترک نہ کرو، واہ، دعا سے ہاتھ مت کھینچو، یا اجابت یا رد اویت شکار، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تمہیں اس بات سے کیا سروکار ہے کہ وہ تمہاری دعا رد کرتا ہے یا قبول کرتا ہے، تمہارا تو کام یہ ہے کہ تم دعا اس کے حضور کرو۔ اور اس سے وہ جو ہماری پنجابی میں بھی جو کافی ہے کہ مالی دا کم، ہاں، سبحان اللہ، وہ بھی بالکل اسی سبحان پر اللہ، ہے، سبحان اللہ، پھل پھول لانا، مشکاں لانا، جی، بھر بھر مشکاں لاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا، لاوے یا نہ لاوے۔
تو وہ بھی بالکل اسی جو ہے خیال سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علامہ بدر الزمان صاحب، ہم اپنی دعاؤں میں کیا اپنے حسن اعمال کا کوئی وسیلہ بھی پیش کر سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب بالکل ایسے ہی ہے، جیسے ایک ہمارا دینی شعار ہے کہ ہم دعا کے لیے توسل پکڑتے ہیں۔ جی، جیسے سیدنا عمر فاروق جب آپ کے عہد میں قحط پڑا تو آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے چچا کا توسل پیش کیا، حضرت سیدنا عباس کا، ہاں وہ توسل پیش کیا اور بارش ہوئی۔ واہ۔ اسی طرح ہم اعمال صالح کا بھی توسل پیش کر سکتے ہیں۔ امام بخاری اور مسلم کی تفصیلی ایک حدیث آتی ہے جس میں اس کے ایکسٹریکٹس جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جی، رسالت باب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 دوست تھے اور سفر پر روانہ ہوئے اور غار میں رات کو پناہ لی، بارش ہوئی اور چٹان لڑک کر جو ہے وہ پتھر بھاری آ گیا سامنے، بند ہو گئی غار۔ بند ہو گئی غار۔ جب بند ہوئی تو بہت مشکل ظاہر ہے جب اندھیرا چھا جائے اور اتنا بھاری پتھر۔ اس پر تینوں دوستوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں کہ جو اعمال ہم نے کیے ان اعمال صالح کا جن میں ہماری نیت نیک تھی، اللہ کی رضا کے لیے خالص تھے، ان کا کیوں نہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے، واسطہ دیا جائے۔ تو میں پہلے اس مسافر کی بات کرتا ہوں، اس نے کہا یا اللہ کہ میں بکریاں چراتا تھا اور روزانہ رات کو لے جاتا باہر اور چرا کے لاتا، دودھ دوتا، پہلے میرے والدین تھے ان کو پلاتا، بعد میں اپنے بچوں اور بیوی کو پلاتا۔ ایک رات میں ایک شام میں بکریاں چراتے بہت دور نکل گیا، واپسی آتے تاخیر ہوئی، میری والد اور والدہ دونوں سو چکے تھے اور میں انہیں جگانا میں نے مناسب نہیں سمجھا، اور میں دودھ کا پیالہ لے کے ان کے سرہانے کھڑا رہا اور اگلے کمرے میں میری زوجہ بھی تھی، میرے بچے بھی تھے، وہ بھوک سے بلکتے رہے، چلاتے رہے، روتے رہے۔ زوجہ نے بلایا، بلکس کے باوجود میں وہیں کھڑا رہا تیری رضا کے لیے، کہ ماں باپ جو ہے ان کو تقدیم ماں باپ کے لیے ہے، تعظیم و تکریم کے لیے کھڑا رہا تیری رضا کے لیے، کہ از خود یہ اٹھیں گے۔ صبح جب نماز کا وقت ہوا ان کی آنکھ کھلی، دیکھا تو پیالہ لے کے کھڑے، تو میں نے ان کو پانی پلایا۔ مالک اگر یہ میرا عمل تیری رضا کے لیے ہے اس چٹان کو تھوڑا سرکا دے، اور حدیث پاک میں چٹان سرک گئی اور باہر سے روشنی آنی شروع ہو گئی۔ تو بندہ نیک اعمال کا وسیلہ پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یقیناً ہمیں بھی اپنے اعمال صالح کا وسیلہ پیش کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ حضرت صاحب کہ اور کیا دعا کے آداب کے حوالے سے ہمارے پاس نکات ہیں، کن کن چیزوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے دعا کرتے ہوئے، خاص طور پر رمضان میں؟ جی جی بالکل، دعا کے آداب کے حوالے سے ایک حدیث قدسی میں بیان کرنا چاہتا ہوں، طویل ہے لیکن صرف جو دعا سے متعلق چیزیں ہیں میں وہ عرض کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، یا ابن آدم لا تخشى من ضيق الرزق وخزائن ملآن وخزائن لا تنفد ابدا۔ اے ابن آدم تم تنگی رزق سے مت ڈرو جبکہ میرے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور میرے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے۔ وَخَلَقْتُكَ لِعِبَادَتِي فَلَا تَلْعَبْ، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، لہٰذا تم اپنی زندگی کو لہو و لعب میں ضائع اور برباد مت کرو۔ اور پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابن آدم قسمت لک رزقک فلا تتعب، میں نے تمہارے رزق کو مقسوم کر دیا، تقسیم کر دیا، لہٰذا تم تھکن سے رزق کی تلاش میں اپنے آپ کو تھکن سے چور مت کرو۔ یہاں پر یہ بھی مفہوم ہے کہ تھکن سے چور کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنے اعضاء کو تھکن میں سے دوچار نہ کرو، بلکہ الاعضاء تعمل والقلوب تتوکل، اعضاء جو ہیں وہ کام کرتے ہیں اور دل جو ہیں وہ توکل کرتے ہیں۔ اور آخری چیز ہے فلا تسألنی رزق غد کما لم اطلب منک عبادت غد، کل کے آنے والے دن کا رزق مجھ سے نہ مانگو کیونکہ میں آنے والے دن کا عمل تم سے طلب نہیں کرتا۔ بہت خوب، بہت شکریہ، آپ کا ممنون ہوں، بہت شکر گزار ہوں آپ تشریف لائے۔ ناظرین مکرم اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ کل اس وقت اسی جگہ انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ کی زیارت ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی، آپ سے گفتگو ہوگی۔